پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 211 212 213 صفحہ نمبر 43 44 سورۃ البقرہ آیت نمبر 211 تا 213 الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب زین للذین کفروا الحیاة الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کان الناس امة واحدة فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تلاوت کردہ آیات مقدسہ کا بامحاورہ سلیس اور آسان اردو زبان میں ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دیں اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما کر دی گئی ہے اور وہ مومنوں سے تمسخر کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، لیکن جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان پر غالب ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو اللہ نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ
کتابیں نازل کی تاکہ جن امور میں، امور امر کی جمع احکامات، امر حکم کو بھی کہتے ہیں تو امور اس کی جمع ہے، تاکہ جن امور میں لوگ اختلافات کرتے تھے ان کا ان میں فیصلہ کر دے، اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، باوجود یہ کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے، حکم کی جمع احکام، اور یہ اختلاف انہوں نے آپس میں ضد سے کیا۔ تو جس امر حق میں، امر جو ہے نا آرڈر، تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے، اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 211، 212 اور 213، ان 3 آیات مقدسات کا مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہے ہیں۔ پیچھے احکامات عمرے کے بھی گزر چکے ہیں، حج کے بھی، اور یہ بھی بتایا گیا ہے خاص کر پچھلی آیت یعنی آیت نمبر 210 میں کہ اس وقت کے مشرکین اور خاص کر مدینہ کے مشرک یہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا تو ہم میں سے آتے، یہ غریبوں میں سے کیوں آئے؟ یہ جگہ بجگہ ان کے اعتراضات ہیں، اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہم میں سے آتے تو آسانی ہوتی، ہم مالدار تھے، پیسے والے تھے، اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر ہم میں سے نہیں آنا تھا تو کسی اور پیسے والے لوگوں میں سے آ جاتے۔ تو اس کا اس آیت میں جواب دے دیا گیا ہے، صرف ترجمہ دیکھ لیجیے، آیت نمبر 210، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب بادل کے سائبانوں میں آ نازل ہو؟ کہ جب سوال اس قسم کا کر رہے ہیں تو سوال کس پر کر رہے ہیں؟ اللہ پر کر رہے ہیں کہ یہ یوں نہ ہوتا یوں ہوتا، تو کیا اس عذاب کی یہ منتظر ہے؟ جی یہ صفحہ نمبر میرے پاس 43 ہے، اور فرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائے، پھر ٹھیک رہیں گے، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ آگے ہی یہ جو ہے لفظ بنی اسرائیل، یہ دیکھیں جی پڑھنے میں بڑا فرق ہے۔ اگر نون پر پہلے زبر پڑھی جائے تو یہ پڑھا جائے گا نبی، اور نبی اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوتا ہے، اور اگر پہلے بے پڑھی جائے بنی تو اس کا معنی ہوتا ہے اولاد۔ یہ جو لفظ ہے اسراء، اس کا معنی ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جی، اس کا معنی ہے عبد، بندہ، ایل اس کا معنی ہے اللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو یہ آل یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بولا جاتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے سلسلے میں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹی کوئی نہیں تھی، 12 بیٹے تھے، اور 12 بیٹوں میں سے
ان کو سب سے جو پیارا بیٹا تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھا۔ یہ کچھ فطری معاملات بھی ہوتے ہیں کہ باپ کو جو اللہ نے فطرت عطا کی ہے اولاد کی محبت کی، وہ آگے اولاد اپنی خدمت کی وجہ سے وہ باپ کے دل میں اور اپنا زیادہ مقام بنا لیتا ہے۔ تو آل یعقوب جو تھے وہ کل 12 تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کہہ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو حضرت یعنی سورہ یوسف میں تفصیل سے بیان کریں گے، عرض کریں گے۔ تو یہ وہاں بڑی عجیب سی باتیں ہیں کہ آپ دیکھیے انہوں نے کیا کیا اور اللہ نے ان پر کتنی نعمتیں اتاری آل یعقوب پر۔